اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس بیٹے نے یا بیٹی نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا رلایا اور اسی طریقے سے نہ معافی مانگی نہ ان کے پاس گیا نہ ان سے معافی تلافی کی ہے، وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں اپنا انجام نہ دیکھ لے، جب تک دنیا میں اپنے باپ کو ستانے کی سزا اس دنیا میں نہ بھگت لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قبر بھی اس کو اپنے اندر قبول نہیں کرتی ہے، ملک الموت بھی اس کی روح قبض نہیں کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے والا اس دنیا میں مرنے سے پہلے اپنے انجام کو ضرور دیکھ لے گا، اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچے گی، بغیر مصیبت پائے ہوئے اور بغیر اپنے انجام کو بھگتے ہوئے وہ موت بھی اس کو نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، غور سے سن لیجئے گا۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا ہے ستایا ہے تو جا کر آج فجر تک کا انتظار مت کیجئے گا، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، اس لیے آج ہی جا کر اپنے روٹھے ہوئے ماں باپ کو یہ مت کہیے گا مولانا اگر غلطی اس کی ہو تو۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں کر سکتے ہو، چاہے وہ تمہیں گھر سے نکال دیں یا تمہاری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیں، کہیں بیوی چھوڑ دو بچے چھوڑ دو اور کہیں نکل جاؤ میرے گھر سے نکل جاؤ اور کہیں سارا مال جو تم نے کمایا ہے اسی گھر میں چھوڑ دو، تو اپنے مال کو بھی چھوڑنا پڑے گا، اس کا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حکم دیں تو تمہیں عمل کرنا ہے، لیکن اس کے جواب میں اپنے باپ سے یہ نہیں کہنا ہے میں بیوی کیوں چھوڑوں، بچے کیوں چھوڑوں، ہم نے کمایا ہے اپنی کمائی کیوں چھوڑوں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، باپ جو ظلم کر رہا ہے اس کا عذاب اس کو ملے گا، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کو کچھ کہو۔ اب سوچ لو اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے، اس کے بعد اب رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں کوئی اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا اگر اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اور برائیاں کی ہیں، موت آ سکتی ہے، اس کا عذاب قبر میں مل سکتا ہے، جہنم میں مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو ستایا ہے رلایا ہے تو اس دنیا میں اس کے عذاب کو وہ بھگتے گا، پہلے اس کے انجام کو بھگتے گا اور اس کا گناہ باقی رہے گا، جہنم میں تو اس کا عذاب پھر ملنا ہی ملنا ہے، لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلانے اور ستانے کا عذاب وہ دیکھے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنگ جلولہ میں 4000 بکریاں ملی، صحابہ نے سوچا اتنی بکریاں لے کر مدینہ کیسے جائیں گے، ان کو بیچ دو اور پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جب بکریاں بیچنا ہی ہے تو مجھے بیچ دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت لگاؤ اور سودا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبد الرحمن کو وہ بکریاں 40,000 درہم میں دے دی گئیں۔ کتنے میں؟ 40,000 درہم میں۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے 40,000 درہم میں بکریاں لے لی، فرمایا گھر چلو ہم 40,000 درہم تمہیں دے دیں گے۔ ایک نوکر متعین کیا اور فرمایا ان بکریوں کو لے کر تم مدینے آ جاؤ، تمہاری جو محنت مزدوری ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی۔ بکریاں آنے میں 8 دن لگیں گے، 8 دن ان کو بھی پہنچنے میں لگے۔ جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے، یہ 2-3 دن میں پہنچ گئے، بکریاں 8 دن کے بعد آئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب مال رکھا گیا تو 40,000 درہم بھی رکھے گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ 40,000 درہم بھی کیا میدان جنگ میں کافروں سے لوٹے ہیں تم نے؟ جواب ملا نہیں، ہمیں بکریاں ملی تھی، 4,000 بکریوں کو لانا یہاں دشوار تھا، مشکل تھا، اس لیے ان بکریوں کو میں نے وہی بیچ دیا، وہ 40,000 درہم میں بکی۔ کہا 4,000 بکریاں 40,000 درہم میں؟ بس بچے تھے چھوٹے چھوٹے؟ کہا نہیں، پوری بکریاں تھیں۔ کہا کس نے خریدی؟ فرمایا آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے۔ فرمایا 40,000 درہم میں یہ بکریاں نہیں ہو سکتی ہیں، لوگوں تم نے میرے بیٹے کو 40,000 میں یہ بکریاں اس لیے بیچی ہیں کیونکہ
وہ میرا بیٹا تھا, امیر المومنین کا بیٹا تھا, اس کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, اس کے ساتھ خاص توجہ دی گئی ہے, امیر المومنین کا بیٹا ہے اس لیے دے دو. نہیں, ان بکریوں کو آنے دو, ہم اس کی دوبارہ نیلامی لگائیں گے, ہم اس کی دوبارہ بولی لگائیں گے. بکریاں آئیں, حضرت عمر فاروق نے ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بازار جب لگا تو ان بکریوں کو وہاں پہنچا دیا. پھر اس کی بولی لگائی گئی کہ لو ان بکریوں کو خریدو. ان بکریوں کو جب بولی لگائی گئی تو آپ یقین مانیے وہ بکریاں 3 لاکھ درہم کے اندر بکتی ہیں. 3 لاکھ درہم کے اندر وہ بکریاں بکتی ہیں. حضرت عمر فاروق نے 3 لاکھ درہم میں وہ بکریاں بیچ دی اور 40,000 درہم جو ان کے بیٹے نے دیے تھے وہ 40,000 درہم ان کو دے دیے. یہ پکڑو اپنے پیسے. یہ 2,60,000 کا نقصان ہو رہا تھا, ان مسلمانوں کا ہو رہا تھا, مسلمانوں کے بیت المال کا ہو رہا تھا. یہ 2,60,000 روپے بیت المال میں جمع کیے جائیں گے. یہ درہم بیت المال میں جمع کر دیا اور فرمایا بیٹے میں نے یہ بکریاں تم سے لے کر بیچ کر باقی پیسہ بیت المال میں جمع کر دیا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچاؤ. لہذا میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن یہ کہا جائے اور مجھے قیامت کے دن پیش ہونا پڑے اور کہا جائے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ رعایت برتی گئی ہے, لہذا ان بکریوں کو میں نے بیچ دیا ہے, تمہارے پیسے درہم تمہیں مل چکے ہیں. ہم کریں گے ایسا؟ یہاں تو چوری کا موبائل تک ہم خرید لیتے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ علاقہ تو بہت فیمس ہے. ایک بار کلیہ چک گئے تو ایک آدمی ہم ہی کو ٹوپی پہنانے لگا. مولانا 50,000 کا موبائل ہے, ہم آپ کو صرف 10,000 میں دے دیں گے. ہم نے کہا بھیا کہیں سم ڈالا, کہیں پتا چلا پولیس پہنچ گئی یوپی تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے گی. لوگ ہیں ایسے. آپ یہ اسلامک پروگرام نظام حق پروڈکشن کی جانب سے دیکھ رہے ہیں. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر, لائک اور کمنٹ کریں. اسلامی بھائیوں ہمارے چینل نظام حق پروڈکشن کو سپورٹ کریں, اور آپ لوگوں کو ہماری یہ پوسٹ پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس پوسٹ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمارے چینل نظام حق پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا بٹن دبا دیں, اور نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں اور لائک کمنٹ کریں. خدا حافظ.